اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام المجیب بھی ہے. المجیب جواب سے، یعنی پکار کا جواب دینے والا. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. اور جواب دینے کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنا، یعنی دعا قبول کرتا ہوں. تو المجیب کا معنی ہے دعائیں قبول کرنے والا، پکار کا جواب دینے والا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے، کیونکہ ہم سب انسان محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. ہمیں ایک ایسی ہستی کا تعارف ضروری ہے کہ جو ہماری دعاؤں کو سنے. آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ایک ہے. وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے اور تم اسے پکارتے ہو تو وہ تم سے تمہاری مصیبت دور کر دیتا ہے. وہ ہے اللہ. دیکھیے اللہ کی پہچان کرائی جا رہی، اللہ کی معرفت. ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کیسے ہو، اپنے کو یا دوسرے کو، تو اس طرح آپ معرفت کروا رہے ہیں. پھر فرمایا جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاؤ اور تم اس سے دعا کرو تو تمہیں وہ واپس پہنچا دیتا ہے. اور وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو، یعنی بارشیں نہیں ہوتی، زمین کو چگاتی نہیں، اور تم اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہاری پیداوار تمہارے لیے ظاہر کر دیتا ہے. وہ ہے اللہ جس نے تمہارے رزق کا اور تمہاری ساری ضروریات کو پوری کرنے کا بندوبست کیا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات شیطان ہمیں یہ وسوسہ دلاتا ہے کہ تم نے بہت گناہ کیے ہیں اور تم بہت خراب انسان، تمہاری دعا نہیں قبول ہوتی. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، اور دعا ایک ذریعہ بنتا ہے اللہ کی طرف لوٹنے کا، پلٹنے کا. اس کو عبادت کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا نا. اللہ تعالیٰ انسان پر امتحان کیوں ڈالتا ہے، مشکلات کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ بندہ پلٹے، اس کی طرف آئے. اس کے ذریعے وہ ہمیں اپنے قریب کرتا ہے، اور جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہوتے ہیں ان کی محبت کم کرتا ہے ہمارے اندر. کیونکہ ہوتا ہی ہے نا، جب مشکل آتی ہے نا تو لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مشکل تکلیف کے وقت انسان تنہا محسوس کرتا ہے. اگر اور کچھ نہیں نا تو بیماری کے وقت کوئی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے 100 لوگ آپ کے آس پاس کھڑے ہوں، لیکن وہ تکلیف کس پہ گزر رہی ہوتی، وہ پروسیجر کس پہ ہو رہا ہوتا ہے؟ اکیلے آپ پر. اس وقت کون سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ اس وقت سب سے زیادہ مدد کون کر سکتا ہے؟ لا شفاء الا شفاءک، کوئی شفا ہے ہی نہیں کسی کے پاس سوائے تیری شفا. اللہم انت الشافی، صرف تو ہی شافی ہے. یہ بات انسان عام حالات میں اس یقین کے ساتھ نہیں کہتا جس یقین کے ساتھ انسان بیماری کے وقت کہتا ہے، تکلیف کے وقت کہتا ہے. کیونکہ بعض اوقات دوا کھانے سے بھی آرام نہیں آتا، بہت سے کام کرنے سے بھی آپ کی تکلیف دور نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نا کہ اصل میں تو کرنے والا وہ ہے. تم نے انسانوں کو سمجھ لیا کہ وہ تمہیں شفا دیں گے. تو یاد رکھیے کہ ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ کافر کی دعا، اگر وہ مظلوم ہو، گناہگار ہو، یعنی صرف کافر نہیں بلکہ مسلمان بھی. حدیث میں آتا ہے، مسلم احمد کی روایت ہے، مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہگار ہی ہو، پھر بھی قبول ہوتی ہے. بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے، یعنی اس کا گناہ اس کے اپنے اوپر ہے، اس کی سزا الگ مل جائے گی. لیکن اس میں جو ظلم ہوا، ظلم انتہائی بدترین چیز ہے، اس میں جو ظلم ہوا ہے اس کی وجہ سے مظلوم کے قریب ترین ہے اللہ تعالیٰ. پھر یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. کس سے مانگنے والوں کو؟ لوگوں سے؟ اللہ سے. ہماری مدد کرے، ہمارے دل کی آہوں اور ہماری زبان کے پکار اور ہماری بے قراری کو جاننے والا ہو، اور صرف جاننے والا نہ ہو بلکہ اس کو سن کر جواب بھی دینے والا ہو. اب دیکھیے کہ جب آپ کسی کو پکارتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب ملتا ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی؟ کیا کیفیت؟ آپ کو خوشی ہوتی، ایک سکون اور ایک اطمینان ہوتا ہے، جسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا تو فکر نہیں کرو میں ہوں نا، تو یہ جواب ہوتا ہے. تو یہ تو انسانوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے نا، کہ جن کو ہم دیکھتے ہیں اور جن سے ہم انسٹنٹلی جواب چاہتے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے سوال کا، ہماری بات کا جواب نہ دے تو کیسے لگتا ہے؟ ہم اس کا جواب خود ہی دینے لگ جاتے ہیں، پھر کبھی اچھے گمان کی شکل میں اور کبھی بدگمانی میں. لیکن ہم سب کو جواب چاہیے ہوتا ہے. تو دعا مانگتے ہوئے یہ بات بہت اہم ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ کوئی ہے جو سنتا ہے اور وہ جواب بھی دیتا ہے. وہ صرف سنتا نہیں بلکہ جواب دیتا ہے.
اور صرف جواب یہ نہیں دیتا کہ اچھا میں نے تمہاری پکار سن لی، بلکہ ہم جو کچھ مانگتے ہیں اس کو بھی عطا کرتا ہے. وہ عطا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. تو شدید محتاج، پریشان حال، مضطر، بے قرار جب اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی پکار سنتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کا جواب دے جب اسے پکارے؟ تو وہ المجیب ہے، اللہ رب العزت، اللہ سبحانہ وتعالی. اور صرف زبانی جواب نہیں دے دیتا، بلکہ اگر کوئی بے قراری میں، تکلیف میں، مصیبت میں، مشکل میں اپنے رب کو پکارتا ہے تو وہ اس مشکل کو دور بھی کرتا ہے. یعنی مجیب کا یہاں معنی صرف جواب زبانی دینے والا نہیں، بلکہ بندے کی حاجت پوری کرنے والا بھی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے والا، اس کی تکلیف دور کرنے والا، اس کی مصیبت کو رفع کرنے والا. جتنی بھی مخلوقات ہیں، صرف انسان نہیں، سب کے سب اس سے سوال کرتے ہیں. سورۃ الرحمن میں آتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی یہ صرف انسان ہی نہیں جو اس سے سوال کرتے ہیں، انسانوں کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی ہیں جو اس سے سوال کرتی ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض. تو آپ سوچئے کہ سب اس کے محتاج ہیں، سب اس سے مانگ رہے ہیں، اور وہ سب کو جواب دیتا ہے، سب کی ضروریات پوری کرتا ہے. جب بارش نہیں ہوئی تھی تو ایک مرتبہ ایک چوٹی ہاتھ اٹھا کے بارش کے لیے دعا کر رہی تھی. تو ہمارے علاوہ دیگر مخلوقات جو ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتی ہیں، وہ بھی اللہ سے سوال کرتی ہیں. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی اللہ سے مانگتے ہوئے شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں کبھی بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، ریلکٹنٹ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ کہ جب بھی میں اسے پکاروں گی، اذا دعانی، وہ ضرور سنے گا، وہ ضرور جواب دے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی جائے پناہ ہے بھی کون سی؟ کہاں ہے کوئی جائے پناہ؟ اگر ہم اس سے سوال نہ کریں، کیونکہ بعض لوگ بہت جب تکلیف ان پہ آتی ہے تھوڑی بہت دعا کرتے ہیں، پھر ان کی تکلیف دور نہیں ہوتی، اس میں بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، تو مایوس ہونے لگتے ہیں. جب ان سے کہا جائے اللہ سے دعا کریں، کہتے بہت دعا کی. تو یہ جو مایوسی والا پکارنا ہے، یہ پکارنا نہیں ہے. یقین والا پکارنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. تو جتنا آپ کی دعا میں یقین ہوگا، آپ کی پکار میں یقین ہوگا، اسی درجے کی پھر قبولیت بھی ہوگی. تو المجیب کا جو لفظ ہے یہ جواب سے بھی ہے، اجابہ سے بھی ہے. اور اجابہ کا معنی ہوتا ہے گفتگو کرتے ہوئے، باہم بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو جواب دینا. بعض اوقات اس میں سوال نہیں بھی ہوتا، مثلا دو لوگ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک سوال کرتا دوسرا جواب، سوال اور جواب کی نشست تھوڑی ہوتی ہے. جب ہم سوشلائز کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اظہار خیال کر رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دل کا حال سنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا اپنی بات کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو بھی اجابہ کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی سے کوئی بات کریں اور دوسرا شخص اس بات کا جواب دے، رسپانس کرے، تو یہ اجابت ہوتی ہے. یہ بات اگر ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جیسے کسی دیوار سے بات کریں، کسی درخت سے بات کریں، کچھ لوگ سن کے اس طرح سنی کر دیتے ہیں گویا ان سے بات کی نہیں گئی، وہ جانتا ہی نہ ہو آپ کو، ایکنالج ہی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتا ہے. یعنی دعا صرف یہ نہیں ہوتی کہ ہم سوال کریں، صرف اپنے دل کا حال بیان کرنا بھی دعا کی ایک قسم ہے. صرف رب سے باتیں کرنا یہ بھی دعا ہے. ہم دیکھیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب تکلیف پہنچی تو انہوں نے کیسے دعا کی تھی؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ سب سے بڑھ کے رحم کرنے والے. اب اس میں انہوں نے کوئی کہا تھا، کچھ مانگا تھا؟ اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کیا تھا نا. تو اللہ نے جواب میں کیا تھا؟ بس فاستجبنا له، ہم نے اس کی دعا قبول کر لیا، ہم نے اس کو جواب دیا. اسی طرح یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیا کوئی دعا کرتے ہیں؟ صرف اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اپنا حال بیان کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں، ان کو دکھ دور کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح اور بھی کوئی اس طرح کے انداز میں اللہ سے بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی سنتا ہے. کبھی کبھی ہم بیٹھ کے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سن رہے ہیں نا، آپ کو سب پتا ہے نا، آپ کو میرے دل کی کیفیت بھی پتا. اللہ آپ کتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنا مسئلہ، اپنا سوال زبان پہ نہیں لاتے، یا تو اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور یا پھر اپنی تکلیف بیان کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے. یہ سب کچھ بھی اسی کے اندر آتا ہے، اس کی صفت المجیب کے اندر ہی یہ بات بھی آتی ہے. یعنی یہ دعا
جس کو مخل عبادت قرار دیا گیا یا اصل عبادت قرار دیا گیا، یہ عبادت کیسے بن گئی؟ یہ دراصل ایک کنیکشن ہے بندے اور رب کا، ایک تعلق ہے، ایک محبت کا تعلق ہے، ایک اعتماد کا تعلق ہے، ایک ایمان کا تعلق ہے کہ ہم اس کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اس کو اپنا سہارا سمجھتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اس میں بھی انہوں نے کچھ مانگا نہیں تھا، صرف اپنے دل کا حال بیان کیا تھا، اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنی کیفیت کا اظہار کیا تھا اپنی زبان کے ساتھ۔ ایسے بہت سے مواقع آپ کو ملیں گے۔ تو دعا صرف سوال نہیں ہوتا، دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک بات چیت بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر اعتماد کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اجابت میں کسی کی ضرورت پوری کر دینا بھی آتا ہے، یہ معنی بھی آتا ہے، کسی محتاج آدمی کو کوئی عطیہ دینا، یعنی آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ضرورت مند ہے تو آپ اس کی ضرورت پوری کر دیتے ہیں، یہ بھی اجابت میں آتا ہے۔ اسی طرح کسی کے سوال کا جواب دینا، وہ سوال خواہ علم سے متعلق ہو یا پھر مال سے متعلق ہو، یہ کسی اور مدد سے متعلق ہو، کوئی شخص مدد مانگتا ہے آپ سے، ادھر آئے، یہ مجھے وہ چیز پکڑا دیں، کچھ بھی، تو وہ جو ہوتا ہے نا، کسی کا لبیک کہہ دینا، لبیک، جی ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں۔ جیسے آپ کی والدہ آپ کو بلاتی ہے تو آپ کہتے جی امی، آپ پورا جملہ نہیں بھی بولتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی امی، امی نے بلایا، آپ نے کہا جی امی، اور پھر آپ فوراً پہنچ جاتے ہیں، تو یہ جواب دینا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں آ رہی ہوں آ رہی ہوں آ رہی ہوں، کیا یہ جواب دینا ہے یا پہنچ جانا جواب دینا ہے؟ آ جانا جواب دینا ہے، آ جانا جواب دینا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں نا، اور وہ اجیب دعوت الداعی، تو وہ صرف یہ نہیں کہتا ہاں ہاں میں نے سن لیا، مجھے پتا ہے تمہارے دل میں جو کچھ ہے، بلکہ وہ ضرورت پوری کر دیتا ہے بندے کی، اس کی تسلی کرا دیتا ہے، اس کے دل کا غم دور کر دیتا ہے۔ کتنی دفعہ انسان کی ضروریات میں سے صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ضرورت کیا ہوتی ہے کہ اس کے دل کی اداسی دور ہو جائے، اس کا غم دور ہو جائے، اس کی بے چینی اور پریشانی دور ہو جائے۔ اس میں انسان کو بعض اوقات لفظ بھی نہیں ملتے بولنے کے لیے، مانگو تو کیا مانگو، یعنی بعض پریشانی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ اسے کیا کہنا چاہیے، اس وقت کیا مانگنا چاہیے۔ اس وقت کی کیفیت بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ صرف یہ کہہ رہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا رب یا رب، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا بندہ اس وقت مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیونکہ تعلق جو ہوتا ہے، اور تعلق میں بھی جو گہرا تعلق ہوتا ہے اور جو محبت کا تعلق ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات بہت باتیں نہیں بھی ہوتی، اس وقت صرف اپنی پریزنس کا احساس دلانا ہی کافی ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ بھی جب ہمارا محبت کا تعلق ہوتا ہے نا، تو وہ دور بیٹھے کے ہماری کیفیات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، دور کچھ پتہ نہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ اداس ہیں، مجھے لگتا ہے آپ بیمار ہیں، وہ آپ کو کہاں سے لگ گیا؟ تعلق کی وجہ سے ہے نا، ورنہ کسی اور کے بارے میں تو ہم ایسی بات نہیں کہتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جب بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک ایمانی تعلق ہوتا ہے، اور وہ تو سب کچھ ویسے بھی جانتا ہے، تو وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، ہماری بے قراری کو بھی جانتا ہے۔ اس وقت اگر ہم صرف اس کے ناموں کے ساتھ ہی اس کو پکار کریں، جیسے ہم یا ذل جلال والاکرام، یا رب، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، صرف نام پکاریں، کچھ بھی نہیں کہیں، صرف دکھ جو ہے یا آپ کی کیفیت جو آپ کے دل میں اور زبان پہ صرف اللہ کا نام ہے، صرف ربنا ربنا ہی کہنے والا اپنی بات سنوا دیتا ہے اپنے رب کو۔ تو یاد رکھیے اجابت دو طرح کی ہوتی ہے، عامہ اور خاصہ۔ ایک عام اجابت ہوتی ہے کہ جب انسان کو کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی ضرورت پیش آ گئی، تو اس نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ مجھے رزق دے، اولاد دے، اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی سنتا ہے، انسان کی اس ضرورت کو جانتا ہے اور اس کو جواب دیتا ہے، اور صرف اس کی ضرورت پوری نہیں کرتا بلکہ اس مانگنے پر اجر عظیم بھی عطا کرتا ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ کے دل میں کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ میری دعا تو قبول نہیں ہوگی، تو پھر مانگنے کا فائدہ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے مانگنے میں، کیونکہ دعا تو عبادت ہے، اس مانگنے پر آپ کو اگر کچھ بھی اور نہ ملے نا تو اجر عظیم ملتا رہتا ہے، اجر ملتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اس سے مانگتا رہے۔ تو جب آپ اللہ کے نام کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں یا اپنے کسی مسئلے اور حاجت کے ساتھ آپ اس کو پکارتے ہیں، تو بس آپ پکارتے رہیں، اور اس پر فرشتہ لکھتا رہے گا کہ آپ نے کتنی دفعہ پکارا، کیا پکارا، گننے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ گن گن کے ہم نام اللہ کا نہیں، ان گنت پکارے، اور اس پر وہ آپ کا اجر جاری کر دے گا۔
اور جب ہم پکارتے رہیں گے اور جب ملتا جائے گا تو کیا وہ ایک مسئلہ جس کے لیے ہم اس کو پکار رہے ہیں وہ دور نہیں ہو جائے گا؟ تو یہ اجابت عام ہے. اور اسی طرح اجابت خاص بھی ہوتی ہے جو اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہوتی ہے، اس کے اولیاء کے لیے ہوتی ہے. اس پر اس کا لطف و کرم ہوتا ہے. وہ اپنے ان بندوں کے نہ صرف یہ کہ ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ ان کے ارادوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی پورا کر دیتا ہے، ان کی ان خالص نیتوں پر بھی ان کو اجر عظیم عطا کر دیتا ہے. یعنی ایک ہے منہ سے بول کے مانگنا، ایک ہے صرف اپنی حاجت بیان کرتے رہنا، مانگنا کچھ نہیں، صرف اللہ سے باتیں کرنا، اور ایک ہے کسی اچھے کام کا ارادہ کر لینا کہ یا اللہ میرا دل چاہتا ہے میں یہ کام کروں، اور وسیلہ آپ کے بس کچھ بھی نہیں ہے، کرنے کو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لیکن آپ کو دل چاہتا ہے آپ کریں. تو جب آپ کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک سچا اور خالص تعلق ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر وسائل کے آپ کے وہ ارادے پورے کر دیتا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں، اللہ کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ خاص اجابت ہے. دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ابھی آپ کے دل میں ہی بات ہوتی ہے اور کوئی شخص آ جاتا ہے اور وہ آپ کو وہی چیز دے جاتا ہے جو آپ نے کسی سے بھی نہیں کہی ہوتی، کسی سے ذکر بھی نہیں کیا ہوتا. آپ حیران ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا، یہ کہاں سے، میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں تھا. ہاں اس کو بتایا تھا نا جو جواب دینے والا. کتنی دعائیں وہ ہیں جو ہم مانگتے ہیں تو قبول ہوتی ہیں، اور کتنی ہی ہماری خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو ابھی ہم مانگنے کی نوبت بھی نہیں آتی وہ پوری ہو چکی ہوتی. اور خاص طور پر اللہ کا یہ معاملہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے، بن مانگے ان کو دیتا ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے اور کوئی مال نہیں چھوڑا تھا ان کے لیے. تو کسی نے پوچھا کہ کچھ نہیں چھوڑا، تو کہا کہ میں ان کے پاس اللہ کا تقویٰ چھوڑ رہا ہوں، کہ اگر ان کے اندر تقویٰ ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی ساری ضروریات پوری کر دے گا، اور اگر تقویٰ نہیں اور میں ان کے پاس مال چھوڑ دوں تو یہ مال ان کو غلط کاموں میں مدد دے گا. تو میرا مال انہیں گناہ کے کاموں میں مدد دے تو مجھے اس میں کیا فائدہ ہوگا. تو کبھی دل ہی دل میں پکارے. اور بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جو دل میں پکارا ہوتا ہے نا، آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں اور زبان نہیں کھل رہی ہوتی اور الفاظ بھی نہیں مل رہے ہوتے، لیکن دل کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، اور وہ دل کی کیفیات اور باتیں آپ کسی انسان کو بھی نہیں کہہ سکتے، زبان پہ لا بھی نہیں سکتے. لیکن اگر اس وقت آپ کا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہے تو وہ سن رہا ہوتا ہے، وہ جان رہا ہوتا ہے، اور وہ آپ کی ضرورت پوری کر دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہ نام قرآن مجید میں قریب کے ساتھ آتے ہیں. ان ربی قریب مجیب، میرا رب قریب ہے، جواب دینے والا ہے. تو جو شخص اپنے رب کو جتنا زیادہ اپنے قریب پاتا ہے اتنا زیادہ اس کو مجیب بھی پاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور بلا شبہ یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم اچھے قبول کرنے والے ہیں. ہم نے بہت اچھی طرح نعم المجیبون، بہت عمدہ طریقے سے جواب دیا. اسی طرح صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں زمین پر آباد کیا، تو اس سے بخشش مانگو. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. فاستغفروہ ثم توبوا الیہ. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہماری دعائیں صرف استغفار ہوتی ہیں، مانگ کچھ نہیں رہے، ہم صرف اپنی بخشش مانگ رہے ہیں، اللہ کو معاف کر دے، اور پھر ہم اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی جو اللہ کے حق میں کمی کوتاہی کی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے لگتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان ربی قریب مجیب. تو بعض دعائیں استغفار کی شکل میں اور توبہ کی شکل میں، اور بعض صرف نیک کام کرنے کی شکل میں، صدقہ خیرات یا نماز یا کسی کے ساتھ حسن سلوک، کسی اور کی ضرورت پوری کرنے کی شکل میں. تو ان نیکیوں پر بھی جواب آتا ہے. تابہ یتوبو کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آنا، پلٹ آنا. وہ جو دوری تھی نا، وہ جو گناہوں کی وجہ سے فاصلے بڑھ گئے تھے، توبہ کے ساتھ وہ کم ہو جاتے ہیں. ہم رب کے قریب بڑھتے ہیں تو رب ہماری طرف اس سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ہم ایک بالش قریب ہوتے ہیں تو وہ 10، ہم چل کے جاتے ہیں تو وہ دوڑ کر ہماری طرف آتا ہے. یاد رکھیے کسی بھی قسم کا کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی ضرورت، کوئی پریشانی ہے زندگی میں، کچھ بھی اٹکا ہوا ہے، کچھ بھی رکا ہوا ہے، وہ ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دینے والا.
سب کچھ کرنے کا، ضرورت اس بات کی کہ اس کی طرف رغبت کریں، اس کی طرف راغب ہو جائیں، اس سے دوری ختم کر دیں، اس سے اجنبیت نہ ہو آپ کی، اس کے ساتھ ایسا تعلق ہو جو ہر تعلق سے بڑھ کر ہو، ہر انسان سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، مال و متاع سے زیادہ، دنیا کی رونقوں سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اس سے تعلق۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بندہ اس کی طرف آئے گا، سوال کرے گا تو وہ جواب دے گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، تو بتا دیجیے کہ میں تو قریب ہی ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے، وہ بھی میری بات مانے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے اللہ کے ہاں، تو پھر ہم بھی کیا کریں؟ اس کی بات مانیں، اس کی اطاعت کریں۔ کوئی بھی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا۔ اور دعا کوئی شاپنگ نہیں ہے کہ آپ جا کے تو کچھ خرید کے لے آئیں اپنے لیے، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو آرڈر بک کر دیا یہ اور یہ اور یہ آپ ہمارے لیے کر دیں۔ نہیں، دعا تو ایک ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے، اس میں ایک ریلیشن شپ ہے، ایک تعلق ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے؟